نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حنفاء للہ، اللہ کے لیے یکسو ہو کر. حنفاء ح نون فے سے ہے. حنفا کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا، یکرخ ہونا. حنیف کی جمع ہے. ایسا شخص جس کی فطرت سلامت ہو اور جو یکسو ہو کر اللہ کی طرف مائل ہو. غیر مشرکین بھی، نہ کہ اس کے ساتھ شرک کرنے والے، یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ومن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، فکأنما خر من السماء، پس گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا. شرک کرنے والا ایسا ہے جیسے آسمان سے گرنے والا. کیوں؟ اس لیے کہ شرک کرنا ایک بڑا ذلت کا کام ہے. یہ ذلیل ہونے والا کام ہے، اوپر سے نیچے گرنے والا کام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ساری مخلوق کو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کیا، انسان کے لیے بنائے سب کچھ. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اور جب انسان اس مخلوق کے آگے سجدہ کرتا ہے یا اس سے ڈرتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے، اس کو اللہ کے برابر قرار دیتا ہے، تو اس سے بڑھ کر ناپاک اور ذلت والا اور برا کام کیا ہو سکتا ہے؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. اچھا، یہاں پر آئے گر پڑا. گرتا کب ہے کوئی؟ جب وہ کسی چیز سے چھٹ جاتا ہے، امبیلنس ہو جاتا ہے نا، تبھی گرتے نا آپ. یا آپ کسی چیز کے ساتھ لٹک رہے، وہ رسی کٹ گئی اور آپ گر پڑے. ذرا گرنے کے مختلف صورتیں جو ہیں وہ آپ ذہن میں لائیں. اوپر سے نیچے گرتا کب ہے انسان؟ جب اس کو سمجھ نہ آئے. مثلاً وہ کسی ایسی جگہ پہ کھڑا، اس کے ہوش و آواز گم ہوئے، وہ نیچے جا پڑا، اس کی عقل پہ پردہ چھا گیا. اونچی جگہ سے گرنا، کسی مقام سے گرنا، اور یہاں کہاں ہے؟ آسمان سے گرنا. آسمان سمبل ہے کس چیز کا؟ بلندی کا نا. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ شرک کرنے والے سے اللہ کا سہارا ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص سے بیزار ہو جاتا ہے. اس دنیا میں اصل حقیقت تو بس اللہ ہی کی ہے. اور پیچھے آپ پڑھ چکے نا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جو طاغوت کا انکار کرے، اور طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ ہر وہ سرکش قوت جو اپنی اطاعت کے لیے بلائے. تو جو اس کا انکار کرے، یعنی شرک سے انکار کرے، وہ یؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے بہت مضبوط کڑا تھام لیا. لیکن جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کا سہارا پکڑے تو کیا ہوگا؟ وہ تو سہارا دے ہی نہیں سکتا، وہ تو اس کو گرانے کا سبب ہو جائے گا. پچھلے دنوں ہمارے ایک بزرگ تھے، تو وہ کسی دوسرے کے گھر میں گئے، تو بزرگوں کو عام طور پہ نظر نہیں آتا نا پوری طرح. تو واش روم میں جیسے کرٹن لگا ہوتا ہے، انہوں نے کرٹن کے اوپر ہاتھ رکھا دیوار سمجھ کے سہارا لینے کے لیے. اور وہ کیا ہوا کہ وہ تو سہارا تھا ہی نہیں، وہ تو گر پڑے، سخت چوٹ آئی ان کو. اب آپ دیکھیں کہ واش روم میں کرٹن جو ہے وہ ایسے ہی لگتا ہے نا بازو کا جیسے ایک دیوار کھڑی ہے، حالانکہ وہ دیوار نہیں ہوتی. تو بالکل اسی طرح غیر اللہ کے سہارے کمزور ہیں. جب انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اس سے مدد چاہتا ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ سہارا نہیں دے سکتا، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، تو وہ گرے گا. اور یہ گرنا معمولی گرنا نہیں کہ کسی چھت سے کوئی گر پڑا یا پھسل کے نیچے گر پڑا. یہ تو ایسا گرنا ہے
کہ جس کے برابر پھر کوئی گرنا نہیں، تو آسمان سے زمین پہ آنا ہے. تو کسی کا آسمان سے گرنا، اس میں تکلیف تو ہے ہی، ساتھ ذلت بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا سہارا چھوڑ کر پھر وہ پستیوں میں جا گرتا ہے. یعنی جو بھی شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے نہیں جوڑے گا، کسی بناوٹی تعلق سے اپنے آپ کو وابستہ کرے گا، وہ اپنے مرکز سے کٹ جائے گا. اس کا حال پھر یہی ہوگا. اب جو ہی گرا فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، تو اچک لیا اس کو پرندوں نے. یہ پرندے کون ہیں؟ یہ شکاری پرندے ہیں، وہ جن و انس ہیں جو انسان کو بہکاتے ہیں، جو انسان کی غلط رہنمائی کرتے ہیں. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شرک کی طرف مائل کرنے والے بھی دراصل کچھ انسانی ہوتے ہیں، جو مختلف جگہوں پر بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، میں فلاں درگاہ پہ گئی تو وہاں سے مجھے شفا ہوئی، اور فلاں بزرگ کے پاس گئی تو وہاں سے بچہ حاصل ہوا، اور فلاں جگہ سے یہ ہوا. اس قسم کی باتیں کی جاتی. ان باتوں کے پھیر میں آ کر لوگ دراصل شرک کرتے ہیں. یعنی جو شخص کسی مصیبت میں یا مشکل میں گرفتار ہوتا ہے، عموماً وہ کوئی سہارا چاہتا ہے. جب اس کو صحیح رہنمائی نہیں ملتی اور آس پاس کے لوگ جو ہیں اسے ورغلاتے ہیں یا غیر اللہ کے سہارے دکھاتے ہیں، تو وہ ان کے نرغے میں آ جاتا ہے. اور ان کے نرغے میں کون آتا ہے؟ جو بذات خود کمزور ہوتا ہے، جس کا اپنا ایمان کچا ہوتا ہے، جس کے اپنے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس ہو، جو خود سے اللہ کو پہچانتا ہو، وہ پھر دوسروں کے ہتھے نہیں چڑھتا. ان شکاریوں کے ہتھے کون آتا ہے؟ جس کے اپنے اندر کوئی ایمان نہ ہو. انسان جب اللہ تعالی کی عبادت چھوڑ کر کسی اور کے آگے جھکتا ہے تو دراصل وہ ایک کم تر چیز کے آگے جھکتا ہے جس میں اس کی ذلت ہے. اور جب انسان کمزور ہوتا ہے تو ہر طرف سے اس پر یلغار ہو جاتی ہے، اور یہ شکاری پرندے اسے مکمل طور پہ گمراہ کر کے چھوڑتے ہیں، پھر سیدھے رستے پہ آنے ہی نہیں دیتے. او یا تہوی بہ الریح، پھینک دیتی ہے اس کو ہوا، فی مکان سحیق، دور کی جگہ پر. یا تو شکاری پرندے ہوتے ہیں یا پھر ریح ہوتی ہے. یہ ریح کیا ہے؟ یہ سمبل ہے خواہشات نفس سے. یعنی اگر وہ ان شکاریوں سے بچ بھی جاتا ہے تو اس کی خواہشات نفس اس کو گمراہی کے گڑھے میں گرانے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. اور ویسے بھی خواہشات نفس کی پیروی بذات خود ایک شرک ہے. انسان جب اوپر سے گرتا ہے تو اس گرنے کا اگر آپ تصور کریں کہ پاؤں پہ نہیں گرتا، عموماً انسان چہرے کے بل گرتا ہے، اس میں بھی انسان کی رسوائی. پھر آپ دیکھیں کہ جب انسان نیچے کو گرتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ آیا کہاں سے، نہیں گویا اللہ تعالیٰ سے ایسا رشتہ کٹا کہ بالکل ہی گم ہو گیا. اور پھر جو بیچ میں ہوا اور پرندوں کا راستے میں نوچنا ہے اور اس کو نقصان پہنچانا ہے، اس سے تو اور زیادہ اس کی حالت غیر ہو گئی. تو شرک جو ہے وہ انسان کے لیے کسی بھی اعتبار سے فائدہ مند نہیں، یا یہ کہنا چاہیے کہ ہر طرح سے نقصان دہ ہی ہے. ذالک، بات یہ ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے. شاعر شعیرہ کی جمع ہے، اور شعیرہ کس کو کہتے ہیں؟ سمبل کو یا کوڈ کو. مراد ہے اسلام کے نمایاں امتیازی احکامات، حج کی علامات. جیسے عام روزمرہ زندگی میں جو لوگ مل کر کچھ کام کرتے ہیں وہ کچھ سمبلز رکھ لیتے ہیں، جیسے جنگ میں سمبلز یا کوڈ رکھ لیے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر وہ ایک دوسرے کی بات پہچانتے ہیں. تو اسی طرح حج کے موقع پر بھی کچھ کوڈز ہوتے ہیں یا کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جو حج پہ جانے والے اختیار کرتے ہیں. مثلا مخصوص طرز کا لباس پہنتے ہیں، یا کچھ ان پر مخصوص پابندیاں عائد ہوتی ہیں. یا اسی طرح
مخصوص جگہوں پر مخصوص عمل ان کو کرنا ہوتے ہیں. تو یہ سارے مناسک حج دراصل کیا ہیں؟ شاعر اللہ ہیں. پیچھے اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ حرمات اللہ. یہاں پر کیا ہے؟ شاعر اللہ. تو جو کوئی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہوتا ہے. شاعر تو ظاہری چیزیں ہیں اور تقوی اندر ہوتا ہے. جب تک دل کے اندر احترام نہ ہو اللہ تعالی کا، اس کے احکامات کا، اس وقت تک اس عبادت کی روح اجاگر نہیں ہوتی، شاعر اللہ کی تعظیم کا حق نہیں ادا ہوتا. اور یہ محض ظاہری طور پر کچھ ریچولز ادا کرنے سے ادا نہیں ہو جاتا، یہ دلوں کے تقوی سے ادا ہوتا ہے. یعنی حج پر جانا اور مخصوص مناسک ادا کرنا یہ کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ دل کا اللہ کی طرف رجوع کرنا اور مائل ہونا اور شوق اور احترام اور محبت سے یہ سب کچھ کرنا ضروری ہے. مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ ہاں یہ حجر اسود پتھر ہی تو ہے، کیا ضرورت ہے چومنے کی، کیوں تم پاگل ہوئے جا رہے ہو؟ تو بات یہ ہے کہ وہ تو سمبل ہے ایک. اسی طرح شیطانوں کو کنکریاں مارنا سمبل ہے. کوئی کہے کہ کیا فائدہ، وہاں کوئی شیطان کھڑا ہے جس کو میں جا کے ماروں، یہ تو ایسے وقت ضائع کرنا، اتنی بھیڑ میں گھسنا ہے. نہیں، یہ شاعر اللہ میں سے ہے، ایک سمبل ہے. حج کا ایک منسک ہے، ایک ریچول ہے. تو ریچولز محض ظاہری طور پر ہی ادا نہ کیے جائیں، بلکہ ان ریچولز کو خوشی خوشی ادا کرنا اسی کے لیے ممکن ہوگا جس کے اندر تقوی ہوگا. اچھا، بعض لوگ ان شاعر کی تعظیم میں ایک دوسری ایکسٹریم کو پہنچتے. مثلا اگر قربانی کے جانور ہیں تو اس پر سوار نہیں ہوتے کہ نہیں ہم ان کی تعظیم کر رہے ہیں، ان کا دودھ نہیں پیتے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، آپ نے فرمایا اس پہ سوار ہو جاؤ، نہیں پیدل جو چل رہے تھے اس پہ بیٹھ جاؤ. اس نے کہا یہ حج کی قربانی، آپ نے فرمایا اس پہ سوار ہو جاؤ. یعنی جائز طریقے سے انہیں استعمال کرنے میں یا کام میں لانے میں حرج نہیں. اس سے بھی تقوی کی نفی نہیں ہوتی، تعظیم میں کمی نہیں ہوتی. لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، تمہارے لیے ان جانوروں میں فائدے ہیں. کب تک؟ الی اجل مسمی، مقرر وقت تک، مقرر ایام تک. ثم محلھا الی البیت العتیق، پھر ان کے حلال کرنے کی جگہ البیت العتیق کے قریب ہے. کیا فائدے ہیں ان جانوروں میں؟ ان کے بال کام آتے ہیں، دودھ پیا جا سکتا ہے، سواری ہو سکتی ہے، اس پہ مزید نسل حاصل کی جا سکتی ہے. فرمایا ایام نحر تک، قربانی تک تم ان جانوروں سے فائدے حاصل کر سکتے ہو. پھر جب مقرر وقت آ جائے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ ان کو قربان کرنا ہوگا. محلھا حلال گاہ، جگہ مراد ہے. یعنی مناسک حج کی ادائیگی کے بعد حرم مکی پہنچ کر انہیں ذبح کر دیا جاتا ہے. اور پھر ذبح ہونے کے بعد بھی تو گوشت فائدے ہی کی چیز ہے نا. ایک اور چیز یہ کہ جو لوگ وہاں کے انتظامات کو سنبھالتے ہیں اور اس میں بسا اوقات انہیں مجبوراً سختی بھی کرنی پڑتی کیونکہ لوگ سنتے ہی نہیں. 10 دفعہ ایک بات وہ کہتے ہیں، مثلا کہتے ہیں یہاں نہ بیٹھو، لوگ وہیں بیٹھیں گے، ادھر سے چھپ کے ادھر سے آ جائیں گے، اگر روکیں گے اس راستے سے نہ جاؤ تو وہ چھپ کے دوسری طرف سے پھر گھسنے کی کوشش. تو یعنی زیادہ تر جو مشکلات ہیں وہ لوگوں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ہوتی ہیں. اب اس کو بھی واپس آ کر یہ کہ وہ یوں ڈانٹتے ہیں، یوں کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. سفر حج میں مشکلات ضرور ہوتی ہیں، لیکن واپس آ کر بار بار ان مشکلات کا ذکر کرتے رہنا یہ بھی بے ادبی میں شامل ہو جاتا ہے. شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے موقع دیا ہے، جو بھی کچھ گزرا گزر گیا، اور وہاں بھی صبر کے ساتھ کسی نے کچھ کہہ بھی دیا ہے خاموشی اختیار کرے، پلٹ کے جواب نہ دیا جائے. تو یعنی انسان اپنے اوپر ایک کیفیت طاری کرے کہ میں اللہ کے راستے میں، ایک نیت لے کر جائے
کہ مجھے کسی کو اذیت نہیں دینی. کیونکہ یہاں پر ہے نا من یرد بالحاد، من یرد جو ارادہ بھی کرے غلط کام کرنے کا، بظلم ظلم کے ساتھ، تو مطلب یہ کہ اپنی نیت پہ خاص چیک رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں کسی غلط کام کا سوچنا بھی نہیں ہے، کسی کو تنگ کرنے کا یا ستانے کا یا کوئی غلط کام کرنے کا، مثلا نماز ہی چھوڑنے کا یا ڈیلے کرنے کا یا کسی کو دھوکہ دینے کا. بعضوں کے لوگ شاپنگ میں وہاں دھوکہ دے آتے ہیں، کوئی چیز اٹھا کے لے آئے کہ یہ تو کون سا دیکھتے ہیں، کیونکہ وہاں عام طور پر نمازوں کے اوقات میں یوں سیدھا کپڑا ڈال کے تو لوگ نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں یا دکانیں چھوڑ دیتے ہیں. تو لوکلز تو عادی ہیں، لیکن بہت سے لوگ جو باہر سے جاتے ہیں بعض اوقات ایسے مواقع سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. تو چوری بھی تو ایک ظلم ہے، ظلم کی کوئی بھی قسم، تو کوئی بھی غلط کام کرنے کا ظلم کے ساتھ ارادہ جو کرے گا تو ہم اس کو سخت سزا کا مزہ چکھائیں گے. جگہ پر جھگڑا، ٹانگیں پسار کے بیٹھ جاتے ہیں، ادھر بیگ رکھ لیا ادھر چیز رکھ لی، جگہ رکھ رکھ کے دوسروں کو اذیت دیتے ہیں. ٹھیک ہے جو پہلے آ گیا وہ بیٹھ جائے، آپ کیوں دوسروں کی اذیت میں اضافے کا سبب بنتے ہیں؟ بعض اوقات عین سجدے کی جگہ پر آگے آ کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ، دوسروں کی نماز اور عبادت میں بھی خلل ڈالتے ہیں اور اپنی بھی بیکار کرتے ہیں، نمازوں کے بیچ میں آگے سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے جب تک سب پرہیز نہیں کریں گے تو معاملہ حل نہیں ہو سکتا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر امت کے لیے جعلنا منسکن ہم نے منسک بنائے. منسک جو ہے یہ مصدر میمی ہے بمانا نسک، اور نسک کا معنی کیا ہے؟ قربانی کرنا. نون سین کاف عبادت اور پرستش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور نسک ینسک اللہ کے قرب کے لیے قربانی کرنا. پھر منسک کا لفظ جو ہے یہ اسم ظرف ہے، قربانی کی جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اسی سے پھر مناسک حج یعنی وہ جگہیں جہاں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، جیسے عرفات، مزدلفہ، منا اور مکہ وغیرہ. تو یہاں منسک کا لفظ ایک وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے طریقے یا قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں. گویا قربانی ہر امت کے لیے رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا قصہ قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں آپ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا گیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. پھر اسی طرح دیگر ادیان یا مذاہب میں بھی قربانی کے طریقے رہے ہیں. نان مسلم عام طور پر دیوتاؤں اور دیویوں کے نام پہ قربانی کرتے ہیں. مصریوں کے ہاں لڑکیوں کی قربانی کی جاتی تھی، اور بتوں کے نام پر قربانی تو ایک عام طریقہ رہا ہے مختلف قوموں کا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ طریقے اللہ نے مقرر نہیں کیے. یہاں امتوں سے مراد انبیاء کی امتیں ہیں، نہ کہ غیر مذاہب. فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ یا قربانی کی جگہ یا پھر عبادت کے طریقے مقرر کیے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ ربنا وارنا مناسکنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا یا ہمیں طریقے سکھا. تو منسک کا لفظ تمام عبادات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی عبادات کے طریقوں کے لیے بھی اور خصوصی طور پر قربانی کرنے کے لیے بھی. کیوں مقرر کیا ہے؟ لیذکر اسم اللہ، تاکہ لوگ اللہ کا نام اس پر ذکر کریں. جیسے قربانی کرنے کے وقت کیا پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اگرچہ اور بھی دعائیں سکھائی گئی لیکن کم سے کم یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے. یعنی قربانی کا طریقہ کیا ہے کہ قربانی کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے. کس پر؟ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو بخشے ہیں. روح کیا ہے قربانی؟ کہ جو جانور اللہ نے انسان کی خدمت، انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں، انسان بطور شکرانہ کے
ان جانوروں کو پھر اللہ ہی کے نام پر ذبح کرے. عام طور پر دیکھا یہ گیا کہ انسان کو اس دنیا میں جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے، خواہ وہ زمین سے حاصل ہو یا جانوروں سے حاصل ہو یا پھر صنعتی پیداوار ہو، تو عموماً انسانوں کے اندر دو طرح کے رویے پائے جاتے ہیں. اس دنیا میں انسان کو جو نعمتیں ملتی ہیں ان کے بارے میں عموماً انسان دو طرح کے رویے اختیار کرتا ہے. ایک تو یہ کہ یہ میری اپنی کمائی، یہ کھیتی میں نے لگائی، یہ انڈسٹری میں نے لگائی، یہ چیز میں نے ایجاد کی. ہر چیز کو اپنی قدرت بتاتا ہے. یا پھر دوسری چیز کہ ان چیزوں کو عموماً معبودوں کی برکت یا معبودوں کی عنایت اور بخشش سمجھتا ہے. یعنی یا تو شرک کرتا ہے ان چیزوں میں غیر اللہ کا نام لے کر، یا پھر اپنی ذات اور اپنی خواہشات کو بیچ میں لے آتا ہے، اپنا کمال سمجھتا ہے. جبکہ حقیقت کیا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہمیں ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے. زمین میں جو کچھ اگتا ہے وہ صرف ہماری کوشش سے نہیں اگتا. اگر اللہ تعالیٰ بارش نہ برسائے تو آپ کیا کریں گے؟ جتنا چاہے اس کے اندر ہل چلائیں، جیسا چاہے بیج ڈالیں. اسی طرح اگر کوئی شخص انڈسٹری لگاتا ہے تو اس کے لیے بھی جو وسائل وہ مہیا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا. مثلا اللہ تعالیٰ لوہے کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو اتارا. اگر لوہا نہ اترتا تو پھر دیکھتے کہ آپ کی انڈسٹری کہاں سے لگتی. تو دنیا میں انسان کو جب بھی کچھ ملتا ہے اسے پا کر وہ رب کو بھول جاتا ہے. اس میں یا تو اپنے کمالات اس کو یاد رہتے ہیں یا پھر معبودان غیر اللہ یا بت یا وہ تمام ہستیاں جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنا سہارا سمجھتا ہے، ان کی کرامات اور ان کی برکتوں کا نتیجہ سمجھتا ہے. یہاں پر جو سکھایا جا رہا ہے، اس آیت میں جو کچھ بتایا جا رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ ملے اس کے بارے میں انسان کیا سوچے کہ یہ مجھے اللہ نے دیا ہے. مما رزقناہم ينفقون علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام. تو جو شخص ان نعمتوں کو اللہ کی عنایت سمجھتا ہے پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس شکر کی ادائیگی کے لیے ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے، صدقہ خیرات نکالتا ہے اور جانوروں کی شکل میں انہیں اللہ ہی کے نام پر ذبح کرتا ہے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پس تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے مطیع فرما رہو، اسی کے آگے جھک جاؤ. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری ہے مخبتین کے لیے، خاشعین کے لیے، متواضع لوگوں کے لیے، عاجزی کرنے والوں کے لیے. اخبات میں نرمی اور عاجزی کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ جو منکسر المزاج ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ 3 طرح کے نظریات ہو گئے نا کل. جب انسان کو کچھ ملتا ہے تو 3 طرح کی سوچیں آتی ہیں یا لوگ 3 طرح کی باتیں کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز مجھے فلاں کی بخشش سے ملی، فلاں کی برکت سے. کچھ کہتے ہیں یہ میری قوت سے، میری ذہانت، میرا علم، میرا سب کچھ، میں نے یہ کیا. اور کچھ کہتے ہیں یہ سب اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت سے ہوا. اس میں مخبتین کس کو کہا گیا؟ جو بڑی سے بڑی نعمت پا کر کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دیں، کبھی تکبر نہ کریں. اس موقع پر اپنے آپ کو پرکھیں. یہ رویے عموماً لوگوں کی گفتگو میں جھلکتے ہیں. میں نے یہ کیا، میں نے یہ بتایا، میں نے یہ سوچا. یعنی ہر دوسری چیز میں ضرور ہوتی، کھینچ تان کے کہیں نہ کہیں سے میں کو ضرور اس میں ڈال دیا جاتا ہے. اور یہ میں عام طور پر پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے، جن کو دنیاوی اعتبار سے کچھ قابلیت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے یا ذہانت دے دیتا ہے یا کچھ خاص سکلز عطا کر دیتا ہے. ان کے لیے پھر میں سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور بیچارے جو ان پڑھ ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو بتوں اور بزرگوں کی نظر کرتے رہتے ہیں. ان 2 انتہاؤں کے بیچ میں جو درست راستہ ہے وہ مخبتین کا ہے. کون ہے وہ؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم،
یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، دل میں ڈرنے لگتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ڈر انہیں کس بات کا ہوتا ہے؟ کہ کوئی بات ہماری اللہ تعالیٰ کو ناپسند نہ آ گئی ہو، اتنی نعمتیں ہیں اس کی ہم پر، کہیں ہمارے رویے میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اسے ناراض کرنے والی ہو۔ یہ جو وجلت ہے نا، یہ ایسا ڈر ہوتا ہے جس میں اندر ہی اندر انسان کو خوف بھی ہوتا ہے اور بے چینی بھی ہوتی ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہے، اس کو ہر دم یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ کوئی بات اس کو ناراض نہ کر دے۔ وہ عبادت کر کے بھی، قربانی کر کے بھی کیا سمجھتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا، وہ حق ادا نہیں کر سکا۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور صبر کرنے والے اس پر جو انہیں پہنچے، یعنی مشکل حالات میں وہ جزا فضا نہیں کرتے، آپے سے باہر نہیں ہوتے، اپنی حدود میں رہتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے، ومما رزقناہم ينفقون، اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے مخبتین۔ والبدن جعلناہا لکم من شعائر اللہ، اور بدن جو ہے یہ بدنت ان کی جمع ہے۔ عموماً قربانی کے اونٹوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ حدیث کی روح سے قربانی کی جو گائے ہے اس پر بھی یہ لفظ بولا جا سکتا ہے۔ بدن اصل میں کہتے ہیں بڑے بدن والا، بڑے جسے والا۔ والبدن، اور قربانی کے جانور یا قربانی کے اونٹ، جعلناہا، بنایا ہم نے ان کو، لکم، تمہارے لیے، کیا بنایا؟ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں خوبی ہے، بھلائی ہے، یعنی اس میں بڑی خیر ہے۔ انسان کے اندر شکر گزاری پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی بھلائی اور خوبی کو خاص طور پر ہائی لائٹ فرما رہے ہیں۔ فاذکر اسم اللہ علیہا، ان پر اللہ ہی کا نام پڑھو، ان پر اللہ کا نام ذکر کرو۔ کس طرح؟ صواف، قطار باندھ کے، یعنی اگر زیادہ ہو قربان کرنے کے لیے تو کیا کرو؟ ان کو لائن میں کھڑا کر لو، صف بستہ، صواف صف بستہ، اس طرح کے بایاں ہاتھ یا پاؤں بندھا ہوا ہو اور اونٹ 3 پاؤں پہ کھڑا ہو۔ عموماً 4 ٹانگیں جب ہوتی ہیں نا تو پچھلی 2 کو پاؤں کہا جاتا ہے، اگلی 2 ٹانگوں کو ہاتھ کہا جاتا ہے۔ تو اونٹ کو کس طرح ذبح کیا جاتا ہے؟ اس کو دراصل نہر کیا جاتا ہے۔ نہر کرنے کا طریقہ کیا کہ اس کو کھڑا کر لیا جاتا ہے۔ باقی جانور تو لٹائے جاتے ہیں نا، اونٹ کو لٹایا نہیں جاتا، کھڑا کر کے اس کا بایاں اگلا بازو یا ٹانگ جو ہے اس کو باندھ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر چل نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا۔ پھر اس کے گلے میں تیر مارا جاتا ہے یا نیزہ مارا جاتا ہے، جس سے وہ خون نکلنے لگتا ہے، پھر اس کے بعد وہ گر پڑتا ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب گر جائیں ان کے پہلو، وجبت، واجب کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، یعنی جب ان کی پیٹھیں زمین پہ ٹک جائیں، کھڑے کر کے تم نے ان کو نحر کیا، پھر کیا ہوا؟ جب خون نکلنے لگا تو وہ خود بخود گر پڑے۔ اور باقی جانور جو ہیں وہ کس وقت خود گر پڑتے ہیں؟ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے جب ان کی روح نکلنے لگتی، ورنہ تو وہ بھاگ جاتے ہیں نا اگر آپ انہیں چھوڑیں۔ تو پھر کیا کرو؟ پھر ان کو کاٹو، کیونکہ اگر اس حال میں گوشت کاٹا جائے کہ وہ تڑپ رہا ہے یا تو وہ گوشت حلال نہیں ہوگا، ایسا کرنا منع ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔